طاقت عطا کی ہے۔ ایک واقعے سے میں جو ہے آپ کو یہ بات بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے ہوئے کو بدل دیتے۔ ایک مرتبہ بغداد میں ایک شخص تاجر تھا اور تجارت کرنے کے لیے ملک شام جا رہا تھا۔ جانے سے پہلے جو اللہ والوں سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ پہلے اللہ والوں کے دربار میں جاتے ہیں اور ان سے دعا کراتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہم سلامتی کے ساتھ جائیں اور سلامتی کے ساتھ واپس آئیں۔ اپنے بڑوں سے یہ دعا کراتے ہیں۔ تو وہ بھی جو بغداد کے سب سے بڑے بزرگ تھے حضرت شیخ حماد، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا حضرت میں ملک شام جا رہا ہوں سفر کرنے کے لیے، آپ میرے لیے دعا کیجئے، سلامتی کے ساتھ جاؤں اور سلامتی کے ساتھ واپس آؤں۔ حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آنکھیں بند کر کے لوح محفوظ پہ دیکھا اور آنکھیں کھولی، کہا مت جاؤ، یہ سفر جانا تمہارا ٹھیک نہیں ہے، اگر تم اس سفر میں چلے گئے تو تمہاری جان کا بھی خطرہ ہے اور تمہارے مال کا بھی خطرہ ہے، مال بھی تمہارا ضائع ہو جائے گا، تمہاری جان بھی جائے گی۔ یہ نوجوان شخص تھا، گھبرا گیا کہ یہ کیا ہوگا۔ اب تجارت کرنا ضروری تھی اور شیخ حماد نے یہ کہہ دیا کہ جان بھی جائے گی اور مال بھی جائے گا۔ ایک اللہ والے کے منہ سے نکلا ہوا جملہ، سوچ رہا ہے کہ کیا کروں، میرا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اور جاتا ہوں تو اللہ والے ایک اللہ کے ولی کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے کہ جان بھی جائے گی اور مال بھی جائے گی۔ راستے میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، ان سے ملاقات ہو گئی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات ہوئی تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیخ حماد کا مقولہ عرض کر دیا کہ شیخ حماد نے ایسے ایسے کہا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اچھا جاؤ، میں کہتا ہوں تم ملک شام جاؤ، جا کر اپنا جو تجارت وغیرہ کرنا ہے وہ کرو، میں ضامن ہوں اس بات کا کہ نہ تیرا مال ضائع ہوگا نہ تیری جان جائے گی۔ حضرت شیخ حماد جو بہت بڑے بزرگ، انہوں نے کہا جان بھی جائے گی مال بھی جائے گا۔ غوث اعظم کہہ رہے ہیں میں ضامن ہوں، نہ تیری جان جائے گی نہ مال۔ اب یہاں میں ایک بات آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے غوث اعظم اور حضرت شیخ حماد کے جملے ٹکرا گئے، اللہ کے ولی وہ بھی، اللہ کے ولی وہ بھی، لیکن کیا حضرت شیخ حماد ناراض ہوئے؟ بولیے کہ نہیں، میں نے ایسا کہا، اس کی ہمت کیسے ہوئی کہنے کی؟ اللہ والے کبھی آپس میں لڑتے نہیں ہیں، یہ بتانا چاہتا ہوں، جو جملہ نوٹ کرو ہیں، اللہ والے کبھی آپس میں لڑتے نہیں ہیں۔ حالانکہ عمر میں بڑے تھے حضرت شیخ حماد، غوث اعظم کے شیخ، اور غوث اعظم عمر میں چھوٹے، اور بظاہر حضرت شیخ حماد کی بات کو کاٹ دیا غوث اعظم نے، کاٹا نہیں کاٹا تو انہیں تو ناراض ہو جانا چاہیے تھا، بتاؤ میری تو کرکری کر دی سب کے سامنے، میں نے کہا تھا کہ مر جاؤ گے مال بھی جائے گا، اور کہہ دیا کچھ نہیں ہوگا میں ضامن ہوں۔ لیکن نہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کس کا کیا مرتبہ ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ آپس میں لڑتے نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میرا مرتبہ کیا ہے اور اللہ نے غوث اعظم کو کیا مرتبہ عطا کیا ہے۔ وہ گئے، جا کر تجارت کی، بہت اچھا نفع ہوا، نفع ہونے کے بعد واپس آ رہے تھے، ایک جگہ رکے تو وہاں اپنا مال بھول آئے، جو مال تھا وہ سب وہاں پر بھولے، اور بھول کر پھر تھوڑے آگے آئے، ایک جگہ تھوڑی انہیں نیند سی آئی، تھکان ہوئی تو سو گئے۔ جب سو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے بعد ان کا سارا مال بھی لوٹ لیا اور قافلے والوں کو بھی قتل کیا، ساتھ میں انہیں بھی قتل کر دیا۔ اچانک گھبرا کے آنکھ کھلی،
جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں؟ ڈاکوؤں نے گردن پہ وار کرا تھا تو گردن پہ نشان ہے، گردن پر نشان ہے اور اس میں سے ہلکا سا خون بھی ٹپک رہا ہے اور کچھ نہیں۔ حیرت میں پڑ گئے، پھر دھیان آیا، ارے مال، کہا ارے مال تو میں وہاں چھوڑ کر آیا ہوں۔ گئے واپس، اس جگہ پہنچے، دیکھا تو مال ویسے ہی رکھا ہوا تھا۔ اپنا مال اٹھایا، بغداد شریف آرام سے آ گئے۔ آنے کے بعد سوچ رہے ہیں نہ جان گئی نہ مال گئی۔ جاتے تھے پہلے کے لوگ تب بھی اللہ والوں کی بارگاہ میں ہو کر جاتے تھے، اور جب آتے تھے تب بھی اللہ والوں کی بارگاہ میں آتے تھے، اپنی جان مال کی حفاظت ان کے سپرد سب کر کے جاتے تھے۔ اب آ گئے تو کہہ رہے ہیں اب پہلے کس کے پاس جاؤں؟ حضرت شیخ حماد کے پاس جاؤں؟ حضرت شیخ حماد کے پاس جاؤں؟ وہ بغداد کے بہت بڑے بزرگ ہیں، یا غوث اعظم کی بارگاہ میں جاؤں کہ ان کا قول میرے حق میں صحیح صادق ہوا ہے؟ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ راستے میں حضرت شیخ حماد مل گئے اور کہا میرے پاس مت آؤ، پہلے غوث اعظم کی بارگاہ میں جاؤ۔ قسم خدا کی، غوث اعظم نے اللہ تبارک و تعالی سے 70 مرتبہ یہ دعا کی کہ اے پروردگار عالم، فلاں تاجر کی حقیقت کو خواب میں تبدیل فرما دے۔ غوث اعظم نے یہ دعا کی، گئے غوث اعظم کی بارگاہ میں، جیسے ہی پہنچے ابھی کچھ بولتے اس سے پہلے غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کیوں شیخ حماد نے میرے پاس بھیج دیا؟ میں نے تمہارے حق میں 70 مرتبہ اپنے رب سے دعا کی کہ اے پروردگار عالم، اس کے جو لکھا ہوا ہے اس کو خواب میں تبدیل فرما دے، جو حقیقت میں ہونے والا ہے وہ خواب میں ہو جائے۔ تیرا مال جو چرنا تھا، جو ختم ہونا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے بھول کر، تو بھول گیا اس مال کو، بس اتنے میں ہی ختم کرا دیا۔ اور جو تیری جان جانا تھی وہ خواب میں جو ہے تیری جان گئی اور تو حقیقت میں صحیح سلامت رہا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے کہ آپ اصل کی نقل بنا دیتے ہیں، جو حقیقت میں ہونے والا تھا لیکن میرے غوث نے خواب میں ہی اس کو ٹال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرتبہ غوث اعظم کو عطا کیا ہے وہ مرتبہ اور کسی ولی کو نہیں ملا۔ اسی لیے پیران پیر، روشن ضمیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے پیر صاحب کہا جاتا ہے۔ بڑے پیر صاحب، آپ تمام پیروں سے بڑے ہیں، آپ سب سے اعلیٰ ہیں۔ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، درود پاک پڑھیے۔ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا۔ وہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراج عقیدت اس طرح اس عاجزی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور فرماتے ہیں غوث اعظم آپ کا ڈورا میری گردن میں پڑا ہوا ہے اور آپ کے در کے کتے سے مجھ کو نسبت ہے، میری گردن میں بھی ڈورا پڑا ہوا ہے۔ پھر فرماتے ہیں یہ جو ڈورا پڑا ہوا ہے کوئی معمولی ڈورا تھوڑی ہے جو اس پہ ذلت کو، اس پہ تو فخر کیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ جو غوث اعظم کی جتنے پٹا غوث اعظم کی غلامی کا اپنے گلے میں ڈال لیا، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت وہ مارا نہیں جائے گا، یہاں بھی محفوظ رہے گا دشمنوں سے، اور کل قیامت میں جو ہے اللہ کے عذاب سے بھی بچا رہے گا۔ نہ یہاں دشمن مارے، نہ محشر میں فرشتے مارے۔
پٹا لے کر پہنچیں گے۔ فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور جمیل قادری کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، لو دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، لو دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ سب سے اعلیٰ۔ آج کچھ لوگ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو گھٹانا چاہتے ہیں، اور دوسرے ولی سب برابر ہے، سب کی عزت و تعظیم کی جائے گی، لیکن مرتبے کے اعتبار سے فرق ہے۔ جو مرتبہ غوث اعظم کا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور ولی کو عطا نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر اور یاد آ گیا، فرماتے ہیں جو ولی قبل ہوئے یا ہیں یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں میرے آقا تیرا، جو پہلے ہو گئے وہ بھی، جو موجود تھے غوث اعظم کے زمانے میں وہ بھی، اور جو قیامت تک ہوں گے وہ بھی، سب نے غوث اعظم کا ادب کیا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی، بغداد شریف میں ہی گزرے ہیں، لیکن غوث اعظم سے بہت پہلے کے۔ فرماتے ہیں ان کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ بغداد میں پیدا ہوگا جو یہ کہے گا کہ میرا یہ گردن، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، میں ابھی سے ہی اپنی گردن جھکائے لوں۔ تو بتاؤ، وہ پہلے گزرے اور کہہ گئے، اور جو بعد گزرے انہوں نے بھی کہا، کیا کہا؟ حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے بیٹے فرماتے ہیں یہ سر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ حضور مفتی اعظم ہند نے اس شعر میں اپنی ولایت کا اظہار کر دیا، بتا دیا لوگوں کو کہ جب غوث اعظم نے کہا تھا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، یہی تو کہا تھا۔ اس شعر میں جو ہے، شعر ہی شعر میں حضور مفتی اعظم ہند بتا گئے کہ میں کون ہوں۔ سمجھنے والے سمجھے، ولیوں سے کہا تھا کہ تمہاری گردنوں پہ میرا قدم ہے، تو جو ولی ہوگا وہی تو کہے گا ہم رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو غوث اعظم سے جو ہے حضور مفتی اعظم ہند کہہ اٹھے کہ یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غوث اعظم کی محبت میں جلائے، اور غوث اعظم کی محبت میں ہی موت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہمارا حشر غوث اعظم کے غلاموں میں فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔